اور وہ جو سوچ رہی تھی ایبک کبھی بھی اس جالے کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا، انہیں کیفیٹیریا میں ایک ساتھ ہنستے دیکھ کر جلد بھون گئی۔ ہاتھ میں پکڑے پین کو اس نے اس بری طرح سے مروڑا کہ بیچارہ پناہ مانگ کر رہ گیا تھا۔ مرد! ایک غصیلی نگاہ ان دونوں پر ڈال کر وہ وہاں سے باہر آئی۔ اس کے قدم گراؤنڈ کی جانب تھے۔ انیشا ٹھیک تھی، بھاڑ میں جائیں دونوں، ساتھ رہے گا نا؟ مجھے اس سے کیا، ہم لوگوں نے کون سا یہاں رہنا ہے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی تیز سپیڈ میں چل رہی تھی، آتے جاتے ہیلو ہائی کرتے لوگوں کا بھی جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس کے شانوں تک آتے بال آج نیم کرلی سے تھے، سفید چھوٹے پھولوں والا پلازو، گھٹنوں سے کافی اونچی چنڈٹ دار فراک اور اس پر ویسٹرن طرز کا لانگ کرمچی کوٹ اور کراس بیگ۔ وہ اسی کراس بیگ کو مضبوطی سے تھامے چلی جا رہی تھی۔ جب پیچھے سے اس کے نام کی پکار ہونے لگی، وہ نہیں رکی کیونکہ اسے رکنا ہی نہیں تھا۔ الاف، الاف، بات سنو۔ ایبک دوڑتا ہوا اس کے پاس آ رہا تھا۔ کئی گردنیں تھیں جو اس گمسم مجسمے کو آج بولتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ گمسم مجسمہ سب اسے یہی کہا کرتے تھے۔ ادا کے علاوہ وہ کسی اور سے بات نہیں کرتا تھا، اسی بابت اس کا یہ نام پڑ گیا تھا۔ الاف، رکو تو، واللہ کتنا تیز چلتی ہو تم! وہ اس کے سامنے آ کر ہلکے پھولے سانس سے کہہ رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں مدھم سی لو جلتی تھی اور نوڈلز ہیئرز ہمیشہ کی طرح بکھرے بکھرے سے تھے۔ میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہا ہوں، اتنا آکورڈ لگ رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا کہہ رہا تھا۔ آس پاس سے بہت سے طلبہ گزر کر جا رہے تھے۔ وہ پتلی سی پرپل رنگ کی بٹنوں والی شرٹ اور اس پر ڈارک براؤن لیدر کی جیکٹ زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اس کے جینس کا رنگ بھی جیکٹ کی طرح ہی تھا، ہاں البتہ جوتے وہی تھے جو ہمیشہ اس کے پاؤں میں ہوا کرتے تھے، چاکلیٹ براؤن، تھوڑے گھسے ہوئے مگر اچھے۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا مجھے پکارو؟ مت پکارتے، آکورڈ بھی نہ لگتا۔ اس کی آواز، اس کی ٹون، چہرے پر پھیلی خفگی، ایبک کے لبوں سے مسکراہٹ کوسے قزح کی طرح غائب ہوئی۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ اچانک سے تم کیفیٹیریا سے چلی گئی تو میں تمہارے پیچھے چلا آیا۔ نہیں آنا چاہیے تھا؟ الاف کے ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے، اس کے دائیں بائیں اور پیچھے سے بہت سے طلبہ گزر رہے تھے۔ سر پر نیلا آسمان تھا اور اس پر دھوپ چمک رہی تھی، اسی وجہ سے آج بڑے گرے بلاکس والی زمین خشک تھی اور نہ تو بارش اور نمی کی وجہ سے گیلے رہتی تھی۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ دفعے میں سر ہلا کر وہ یہ کہہ کر مڑ گئی تھی، مگر اسے وہیں جامد چھوڑ گئی۔ سر کو جھکائے وہ پرسوچ نگاہوں سے زمین کو تک رہا تھا، پھر کچھ دیر بعد اس نے جھکا سر اٹھایا تھا، گردن کو اس طرح گھمایا جہاں الاف مڑی تھی۔ وہ اسے نظر بھی آ گئی، دور میں وہ کسی سے کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ ایبک نے قدموں کو موڑ دیا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، اسے اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ وہ راہیں نہیں ہیں جن پر وہ چل سکتا ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ کیا ہوا میرے بھائی کو؟ ادا جانے کہاں سے بوتل میں موجود جن کی طرح نازل ہوئی، اس کی کونی کو دونوں ہاتھوں سے تھامے وہ چلتے ہوئے دریافت کر رہی تھی۔ الاف کا شکریہ ادا کرنے گیا تھا۔ غلط کیا، مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اس نے بات دانستہ درمیان میں چھوڑ دی۔ راہم اور اپنے بیچ ہوئی تمام بات اس نے ایبک کو بتا دی تھی، اور یہ بھی کہ اپارٹمنٹ کی ڈبل ایک ساتھ بھرنی تھی جو کہ وہ ان پیسوں سے بھر چکی ہے۔ ایبک کو راہم کے پیسے نہ لینا برا لگا تھا، اسے سوچ لیا تھا اگلی بار جب وہ آئے گا تو وہ اسے خود لوٹا دے گا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ دونوں چلتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کے باہر بچھے بینچوں میں سے ایک پر آ کر بیٹھے۔ اس کا موڈ اچھا نہیں تھا، میری غلطی ہے، وہ سر جھٹکتا کہہ رہا تھا۔ ادا نے اپنے بیگ میں سے چاکلیٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی، جسے مسکراتے ہوئے اسے تھام لیا۔ وہ شوگر فری تھی۔ ایبک اس کا ریپر اتار کر کھانا شروع ہو چکا تھا۔ الاف کو چھوڑ دو، یہ بتاؤ تم نے مینڈلی سے گرینا کے بارے میں بات کی؟ چاکلیٹ چباتا اس کا جبڑا پل بھر کو تھما، پھر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بات کی تھی، پر وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے پاس گرینا کے ڈچ کرنے کے ایویڈنس موجود ہیں۔ بات ختم کر کے اس نے رخ ادا کی طرف کیا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ان کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہاں کون کیا ہے کیسا ہے ہم گواہی نہیں دے سکتے، اور نہ ہی ان کے مسائل کو فکس کر سکتے ہیں۔ وہ جو بھی کریں ان کے اپنے اعمال ہیں، ہم یہاں فقط پڑھتے ہیں ادا، اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہوگی۔ وہ اس کے سمجھانے پر اس بات میں سر ہلا رہی تھی، پھر یکدم کچھ یاد آ جانے پر مسکرائی اور آنکھیں سکیڑ کر بولی، یاد تو رکھنا ہے، بلکہ مجھ سے زیادہ تمہیں یاد رکھنا ہے۔ سنا ہے جالے تمہیں پرپوز کرنے والی ہے؟ ایبی کا چہرہ پل بھر میں لال ٹماٹر ہوا۔ کیا فضول سی بات کہی ہے، وہ کڑوا سا منہ بناتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ادا کھسک کر تھوڑی اور قریب آئی
اور شرارتی لہجہ اختیار کر کے بولی، اگر اس نے ایسا کیا تو تم کیا کرو گے؟ دیکھو مجھے سچ سننا ہے، ہاں؟ وہ اس کے انداز پر سٹ پٹا گیا۔ بہت افسوس کی بات ہے، کب جھوٹ بولتا ہوں تم سے؟ ہر بات بتاتا ہوں، یہاں تک کہ وہ بھی جو نہیں بتانے کی ہوتی۔ جان بوجھ کر شاکی انداز اپنایا۔ ہاں تو پھر بتاؤ نا، کیا کہو نا، کیا جواب دو گے اسے؟ ویسے میری طرف سے اوکے ہے، اچھی لڑکی ہے۔ اس کو تو مانو فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ ایوک نے اس کا ہاتھ کوہنی سے جھٹکا اور پورا اس کی طرف مڑ کر بولا، سیریسلی ادا، یہ تم کہہ رہی ہو؟ اسے یقین کرنا دشوار ہوا۔ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، اسکول میں ہے، اس کے بعد یونیورسٹی جانا ہے، اچھی جاب کرنی ہے، اپنا بزنس شروع کرنا ہے، ماما کا علاج کرانا ہے اور ڈھیر سارا پیسہ کمانا ہے تاکہ ایک بے فکر زندگی آرام سے جی سکے۔ یہی ہے نا ہم دونوں کا پلان؟ وہ اس سے دریافت کر رہا تھا جس کا منہ لٹک چکا تھا۔ اور جہاں تک مجھے یاد ہے اس پلان میں کہیں بھی کوئی بھی ہم دونوں کے علاوہ شامل نہیں ہے۔ اگر کوئی وقت سے پہلے ہوا بھی تو وہ تمہاری طرح تمہاری زندگی میں ہوگا اور حلال طریقے سے ہوگا۔ بس چپ، فضول سی کوئی بات نہ سنو، میں مجھے ایسے راستے پر نہیں چلنا جو بھٹکا دے مجھے۔ ہاتھ میں کافی ٹرے پکڑے جالے جو ان کے پیچھے ہی کھڑی تھی، نم آنکھوں سے بھاپ اڑاتی کافی کو تکنے لگی۔ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمارے پلان میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جالے کی گنجائش۔ اچھا اچھا، گھور کیوں رہے ہو؟ نہیں چھیڑ رہی یہ ٹاپک، حد ہو گئی۔ وہ منہ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ جالے وہاں سے مڑ گئی۔ کافی اس نے گروپ کی لڑکیوں کو تھمائی اور دور بیٹھے ان دونوں بہن بھائیوں کو دیکھنے لگی۔ بہت برے ہو تم ایبک، وہ اسے دیکھ کر دل میں سوچ رہی تھی، جبکہ ایبک کی خاموش نگاہیں لاشعوری طور پر اس پری پیکر کی متلاشی تھیں جو اسے جھڑک کر خود غائب ہو گئی تھی۔ وہ پری پیکر آپس میں مت بھیڑ کرتے اس گروپ کے پاس کھڑی تھی جو باتوں کے بعد اب ہاتھا پائی پر اتر آئے تھے۔ دونوں ہی تگڑی پارٹیز تھیں، دونوں ہی ایک دوسرے کو بری طرح مارنے میں مگن تھے۔ یہ لڑائی بڑھتے بڑھتے پورے اسکول میں پھیل چکی تھی۔ بوتلیں ٹوٹ رہی تھیں، چیزیں اٹھا کر ماری جا رہی تھیں، فائرنگ ہو رہی تھی، پولیس آ گئی تھی، آنسو شیل کھول دی گئی تھی۔ ایلاف وہاں سے بھاگتی ہوئی انیشا کو کال ملا رہی تھی۔ وہ اسی بینچ کے پیچھے آ کر چھپی تھی جس پر کچھ دیر قبل ایلاف اور ادا بیٹھے تھے۔ جو ہی لڑائی کی بات دونوں نے سنی، ایبک ادا کو اپنی اوٹ میں کیے وہاں سے لے گیا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے ایک دو بوتلیں اس کی کمر پر بھی لگی تھی، مگر اسے ادا پر ایک آنچ نہیں آنے دی۔ اسے اپنے سامنے کیے اپنی جیکٹ پر چھپائے جھکتے ہوئے وہاں سے لے گیا تھا۔ فون اٹھاؤ انیشا، فون اٹھاؤ۔ ایلاف نے گھبراتے ہوئے معاملے کی سنگینی کو نوٹ کیا اور کان پھاڑ دینے والی آوازوں کو اگنور کرتے ہوئے مسلسل انیشا کو فون ملانے لگی۔ چوتھی بار جب اسے کال ملائی تو اٹھائی گئی۔ ہیلو انیشا، کہاں ہو تم؟ آنسو گیس کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجنا شروع ہو چکی تھیں۔ پولیس کے سائرن اور لاؤڈ سپیکر کی آوازیں بتا رہی تھیں کہ ابھی سچویشن انڈر کنٹرول نہیں ہوئی ہے۔ صبر کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، تم کہاں ہو؟ ٹھیک ہو؟ ایلاف کی آنکھوں کے سامنے گیٹ تھا۔ اس گیٹ کے آس پاس کبھی کوئی بوتل آ کر ٹوٹ کر گر رہی تھی تو کبھی کوئی شیل۔ اسٹوڈنٹس پتہ نہیں کہاں سے باہر جا رہے تھے، مگر وہ جا رہے تھے، تبھی ان کی تعداد کم لگ رہی تھی۔ تم پرسکون ہو کر جاؤ، میں ٹھیک ہوں، بلکہ آ رہی ہوں باہر۔ نہیں نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، سمر کو کہو پریشان نہ ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، باہر ملتے ہیں۔ فون کو بند کر کے اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالا۔ وہ جس بینچ کے پیچھے چھپی تھی اس کے بالکل سامنے دو لڑکیاں اور بھی چھپی تھیں۔ ایلاف نے اونچی آواز سے انہیں پکارا، ہے، ہمیں باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لڑکیوں نے اسے بینچ کی جالی میں سے دیکھا اور پھر شیشوں سے بھرے گیٹ کو، جہاں وقتاً فوقتاً بوتلیں آ کر گر رہی تھیں۔ مگر کس طرح؟ کسی بوتل کا شکار نہیں بھی ہوئے تو گیٹ پر موجود شیشے ہمارے بوٹ پھاڑ دیں گے۔ ایلاف نے پولیس اور اسٹوڈنٹس پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہاں سیڑھیاں تھیں جو پیچھے کی دیوار کے پاس سے گزرتی تھیں۔ اگر وہ اس سیڑھیوں پر سے دیوار پر چڑھ جائے تو یقیناً بیک گیٹ کی طرف اتر سکتی ہے۔ ہم یہ راستہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تم پاگل ہو؟ اسی راستے سے تو دفاع کے لیے بوتلیں اڑ کر آ رہی ہیں، اگر کچھ لگ گیا تو؟ ایلاف نے ان دونوں کو کچا چبا جانے والے انداز میں گھورا اور کھڑی ہو گئی۔ بھاڑ میں جاؤ، پھنسی رہو یہیں پر، وہ یہ کہتی اٹھ کر بھاگی تھی۔ لوہے کی خمدار سیڑھیوں پر ہاتھ رکھ کر وہ اوپر چڑھ رہی تھی۔ چڑھتے چڑھتے وہ ایک جگہ پر آ کر رکی، وہاں جہاں سیڑھیاں دیوار سے ٹچ ہو رہی تھیں۔ وہ دونوں لڑکیاں اسے سیڑھیوں سے دیوار کی طرف منتقل ہوتا دیکھ رہی تھیں۔ وہ اس دیوار پر چڑھی جو کہ خاصی اونچی تھی۔ اف، اللہ اکبر!
यकीनन अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। उसका दिल बर्क रफ्तारी से धड़क रहा था। जानती थी अगर छलांग लगाएगी तो चोट मुतवक्के है, लेकिन हाथ पर हाथ धर कर बैठने से ये काफ़ी बेहतर है। यूँ उसे मलाल तो नहीं होगा कि उससे कोशिश नहीं की। वो मर्दों के सहारे चलने वाली लड़की नहीं थी, इसी वजह से उसे समर को आने से रोक दिया था। लेकिन अब इस दीवार पर चढ़ते हुए उसे शिद्दत से अपने भाई की याद आ रही थी। याद आई, साथ में फ़ोन भी आ गया। हेलो इलाफ, कहाँ हो तुम? मैं बस अनीशा को बाहर तक छोड़ने ही वाला हूँ। तुम जहाँ भी हो मेरा इंतज़ार करो, यकीन करो अगर तुम्हें हल्की सी भी चोट लग गई तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा खुद को। जब लड़ाई शुरू हुई थी तो ये इलाफ ही थी जिसने समर को अनीशा के पास जाने को कहा था, कि वो जानती थी अनीशा छोटे दिल की है, ज़रूर हाथ-पाँव फुला बैठेगी, लेकिन समर उसे तन्हा छोड़ने पर कायल नहीं नहीं था। तभी उसका हाथ थाम कर तलबा को धक्के देता आगे बढ़ रहा था। जब अचानक चंद लोगों की वजह से इलाफ का हाथ उसके हाथ से छूट गया था और वो अवाम के समुंदर में उससे दूर बह निकली थी। समर ने उस तक आने की बारहा कोशिश की थी, मगर बेसूद। उसे इलाफ को छोड़कर अनीशा के पास जाना ही पड़ा था। कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसे बहिफाजत घर पहुंचा दो। मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर में ही पहुंचने वाली हूँ। कहते साथ ही उसे फ़ोन काट दिया कि उसकी आवाज़ भरा गई थी। वो नहीं चाहती थी कि कमज़ोर पड़े। अगर कमज़ोर पड़ गई तो कभी उस ऊंची दीवार को फलांग नहीं पाएगी। एबिक, वो इलाफ है ना? टैक्सी में बैठने से कबल अदा ने उसकी तवज्जो दूसरी जानिब मबजूल कराई थी। हालात की नज़ाकत की वजह से उसने टैक्सी करवाई थी कि ऐसे वक्त में यहाँ टैक्सियों की लाइन लग जाती थी, जो तलबा को आधे रेंट पर उनके मकाम तक पहुँचाती थी। अदा के मुतवज्जे करवाने पर एबिक पूरा मुड़ा। कैंपस की वो दीवार जिस पर से सीढ़ियाँ दूसरी मंजिल तक जाती थीं, बाहर से भी नज़र आती थी, क्योंकि वो बहुत ऊंची दीवार थी। इलाफ का वहाँ होना बता रहा था कि वो क्या करने वाली है। तुम तुम जाओ, मैं उसे लेकर आता हूँ। मगर तुम क्या करोगे? जाओ, अदा में आता हूँ। वो उसकी सख्त हदायत पर टैक्सी में बैठ गई। एबिक ने उस रास्ते का रुख किया जहाँ से वो अदा को लेकर आया था। बचते बचाते वो इलाफ के पास बिलाखिर पहुंच ही गया था। घुटनों पर हाथ रखकर सांस बहाल करते हुए उसने नजर उठाई और धक से रह गया। वहां इलाफ नहीं थी। उसने बेहद बेचैन निगाहों को चारों ओर घुमाया। वो कहीं भी नहीं थी। कहाँ जा सकती थी भला? मुझे ढूंढ रहे हो? अपने बेहद नजदीक से आती आवाज पर वो उछला था। चेहरे पर गर्द, कोट का कोना फटा हुआ और आंखों में नमी। कैसे नीचे आई तुम? मैंने देखा था ऊपर थी। चोट तो नहीं लगी तुम्हें? ठीक हो? बेहद परेशानी से इस्तफसार करते हुए वो नजरों से उसे टटोल रहा था। इलाफ का दिल यकदम भर गया। क्यों, ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी। मैं ठीक हूँ, इस पाइप से नीचे आई हूँ। उसने दीवार के साथ नीचे आते पाइप की जानिब इशारा किया। भूरी आंखों में उसके लिए परेशानी थी। भूरी चमकती बेरिया सी आंखें। शुक्र खुदा का, मुझे लगा तुमने छलांग लगा दी। आओ वहां से चलते हैं, वो रास्ता कुछ महफूज है। मेरे आगे आओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हुआ चलूंगा। कोई और वक्त होता तो वो उसे कहती कि उसे किसी की भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, मगर कोई और वक्त होता तब ना। अभी तो वो वक्त था जिसमें इलाफ का दिल झुक गया था, सरेंडर कर चुका था अचानक से, खुद ही बेवजह। वो सर हिलाती उसके सामने आई थी। एविक ने अपनी जैकेट उतार कर सर से ऊंची करके उस पर फैलाई। वो साए में देख सकती थी कि उसके सर को जैकेट से महफूज किया गया है। दो हाथों ने उसे अपनी ओट में किया हुआ है। साए साए ने कदम बढ़ाए और उनके साथ साथ चलने लगा, संभल कर। एक साइड से कुछ पत्थर पत्थर उड़कर आए थे, जिन्हें एविक ने उसे और खुद को झुकाकर डाच कर लिया था। वो दोनों इसी तरह बचते बचाते बाहर आए। आते ही एविक ने उसके सर पर से जैकेट को हटा दिया था, मानो शील्ड हट गई हो। वो टैक्सी करवा रहा था, उसमें उसे बिठा रहा था। घर पहुंचकर मुझे कॉल लाजमी करना, और बेहतर रहेगा अगर तुम एक बार डॉक्टर को चेकअप करा लो। अच्छा सुनो। बात करते करते वो पल भर को थमा। टैक्सी के ओपन डोर को पकड़े मुड़कर उसे देखती इलाफ उसके जू चुप हो जाने पर बोझिल हुई। चलो कुछ नहीं, तुम जाओ, बाद में बात कर लेंगे। वो जाने लगा था जब इलाफ ने लफ्जों के दरमियान में उसे रोक दिया। कह दो। एविक ने सर उठाया। उसके पीछे अंदर से अभी भी शोरगुल की आवाजें आ रही थी। मैं सुन रही हूँ। अपना ख्याल रखना। उसका दिल एक बार फिर भरा था। आंखों में नमी एक बार फिर उतर कर आई। वो एबिक के लिए क्या एहसास रखने लगी है, ये शायद उसे समझ आ गया था। बैक व्यू मिरर से उसे वही इस्तादा देखकर इलाफ की आंखों से आंसू आंसू का कतरा टूट कर गिरा। छोटी सी उम्र के बड़े रोग, बेरियास जज्बा, अनमोल सी चाह, क्या वो जो महसूस कर रही थी
वो सब वो भी महसूस कर रहा था जिसके लिए उसकी फीलिंग्स बदल चुकी थी। क्या उसे एहसास हो गया था? पता नहीं, लेकिन जो भी था शायद अच्छा नहीं हुआ था। कि हर कहानी की शुरुआत परियों जैसी नहीं होती, कि हर कहानी का अंजाम परियों की कहानी जैसा नहीं होता, कुछ का भयानक होता है, बहुत ज़्यादा भयानक। तुमने मुझे डरा दिया, जानती भी हो। सांस हलक में अटक गया था मेरा। उसे एक दो खरोंच आई थी जिस पर अब मामूली सी बैंडेज की हुई थी। एबिक को उसने मना कर दिया था, मगर समर को कैसे करती? वो उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया था, बाद अज़ाओं से घर आराम करने के लिए छोड़ गया था। वहाँ अनीशा थी, रोई सी, घबराई सी, सहमी हुई। उसकी छोटी उंगली पर कट लगा था, जिसकी वजह से उसने पूरी उंगली को ही पट्टियों में जकड़वा लिया था कि दर्द उसे बहरहाल फिर भी बर्दाश्त नहीं होता था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये सब हमारे स्कूल में हुआ है। इंतज़ामिया किस तरह का एक्शन लेगी भला? अनीशा घबराई सी यहाँ वहाँ टहल रही थी। खिड़की से खुला आसमान वाज़े नज़र आ रहा था। वो रॉकिंग चेयर पर बैठी आंखों के सामने किताब खोले हुई थी। यकीन क्यों नहीं आ रहा? पिछले साल भी तो ऐसा हुआ था। ये हिस्पानवी इसी तरह कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं और फिर अपना साल ज़ाया करवा लेते हैं। सब के सब डिसमिस होंगे एक साल के लिए, देखना तुम। अनीशा का कोई सातवां चक्कर था जिस पर वो थमी थी, फिर बेड की पांति पर टिक कर बोली, मैं तो यहाँ कभी भी नहीं रहना चाहती। मुझे तो अपने मुल्क जाना है। वहाँ कम से कम औरतों का तो एहतराम होता है। इलाफ ने किताब पर से निगाह हटाकर उसे देखा। वो बौखलाई। क्या नहीं होता? यानी थोड़ी बहुत तो इज्जत होती है। आंखें घुमाकर, कंधे उचकाकर वो प्योर फरंगी लहजे में बोली थी, देखो, मेरा मुंह नहीं खुलवाओ तुम। सर में दर्द हो रही है, एक कप चाय बना दो। पक्का कल मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट बना कर दूंगी। और अनीशा नाश्ते की लालच में किचन की तरफ बढ़ गई थी। उसकी छोटी उंगली में दर्द था, लेकिन इतना भी नहीं कि वो चाय ना बना सके। इसलिए बिना हिलो हुज्जत के वो किचन में चली गई थी। उसे गए अभी 2 सेकंड ही गुजरे होंगे कि इलाफ के फ़ोन की बेल बज उठी। किताब रखी, थोड़ा आगे को झुकी, नंबर देखा और फिर तवील सांस भरकर फ़ोन उठा लिया। कैसी हो तुम? और अनीशा, तुमने मुझे डरा दिया। जानती हो, सांस हलक में अटक गया था मेरा। कौन हो सकता था भला? उनका प्यारा भाई राहिम, जिसकी आवाज़ में अंदेशों अंदेशों और डर की लहरें ठाठे मार रही थीं। इलाफ का दिल एक बार फिर भर आया। इंसान अपने आप को बहुत कीमती महसूस करता है जब पास चाहने वाले, जान निसार करने वाले रिश्ते मौजूद हों। भाई जैसा साहिबान मौजूद हो, वो हस्ती जो अब आपके बाद सबसे ज़्यादा आपको चाहता है, आपकी परवाह करता है, आपकी तकलीफ पर बिल्कुल वैसे ही तड़पता है जैसा आपको पैदा करने वाला तड़पता है। भाई इस दरख्त की तरह है जो अपना फल कुर्बान करके फिर भी खुश रहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है अल्लाह उसके बदले उसे और नवाजेगा, और वो नवाजता है। खुशकिस्मती से, इज्जत से, ईमान की दौलत से। वो भाई जो बहनों के चेहरों पर मुस्कुराहट का जामिन बनते हैं, बहुत खुशबख्त रहते हैं। मैं ठीक हूँ, खुशी से मगलूब लहजे में उसने मध्यम आवाज के साथ कहा था, लेकिन दूसरी तरफ की तशवीह नहीं हुई थी। अगर ऐसा है तो अल्लाह का लाख शुक्र है, वरना तुम जानती हो ना, तुम दोनों में जान है मेरी। जब से न्यूज़ देखी है चैन नहीं आ रहा। बस टोकना मत मुझे, मैं शाम को आ रहा हूँ। वो फैसला सुना गया था, सुनाकर इलाफ को परेशान कर गया। लेकिन भाई, आपकी क्लासेस हैं, हर्ज होगा। उसकी अगली बात ने इलाफ को लाजवाब कर दिया था। सो सजदे भी करती तो कम था। हर्ज की कोई औकात नहीं है तुम लोगों के आगे। मिलते हैं शाम को। वो फ़ोन बंद कर गया था। इलाफ ने खुद को फिर से रॉकिंग चेयर पर गिराया, सर को इसकी सीट पर डालकर निगाहें सीलिंग पर मरकूज कर ली। 2 घंटे होने को है इस वाक़े को, और तुम डॉक्टर को चेकअप करवाने के बाद पलट कर नहीं आए। अफसुर्दा आंखों में समर का चेहरा था, जो एक तंग सी गली में लॉन्ग कोट पहने सिगरेट की गहरी कश भर रहा था। हवा सर्द थी, जिस्म को ठिठुराती थी। जिस तेजी से तुम एडिक्ट हो रहे हो, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, डबिन ने धुएं के गोल दायरे निकाल कर कहा था। वो दोनों इस समय किसी की ताक में थे, वो जो बस अभी यहाँ से गुजरने ही वाली थी। नुकसान को क्या नुकसान होगा? हाँ। माथे पर बेतहाशा बल डालते हुए वो मुस्कुरा कर पूछ रहा था। डबिन हंस दिया। वो दोनों उस तंग सी गली में आमने सामने खड़े थे। डबिन तो ठुस खड़ा था। हाँ, समर की गर्दन बार बार गली से निकलकर आस पास चक्कर लगाकर आ रही थी। अभी भी उसने गर्दन बाहर निकाली थी। अच्छा फैसला था, वो सामने से ही चलती आ रही थी। लॉन्ग मस्टर्ड कोट की जेबों में हाथ घुसाए, बालों को दाएं बाएं शानों पर गिराए। डबल बटन स्टाइल कोट के नीचे उसने क्या पहना था अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन हाँ, उसकी पिंडलियां जरूर नजर आ रही थी, जिनके नीचे
कोट के रंग के ही शूज मौजूद थे। चलो, तुम यहाँ खड़े होकर मेरा इंतजार करो, मैं चला अपना दफा करने। उसके शाने को थपकता वो कॉलर खड़े खड़े कोट की एक जेब में हाथ उड़साए बाहर आया। दूसरी दो उंगलियों में सिगरेट कैद थी। वो बड़े बड़े डग भरता उसके सामने जाकर रुका। उसके मुंह बनाने पर मुस्कुरा दिया। रास्ता छोड़ो मेरा। ग्रीना की गुर्राहट भरी गुस्से भरी थी। जरूर ऐसा ही करूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें ये देना चाहूंगा। उसने एक छोटी सी स्क्रैप बुक निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। इस किताब का कवर कदीम यूनानी फलसफों की तरह था, जिसके दरमियान में वक्त का पहिया नस्ब किया गया था। कुंदन की तरह का कवर, कुंदन की मानी थी पहिया। ये क्या है? ग्रीना ने ताज्जुब से वो किताब कोट से हाथ निकाल कर थामी। वो फुटपाथ पर थी, जिसके खत्म होते ही पैन पिज्जा का ठेला मौजूद था। इस ठेले पर इस वक्त रश था, शायद इसलिए क्योंकि बनाने वाले के हाथ में जायका कमाल का था। गली से जरा परे तक प्लास्टिक की कुर्सियां छतरियों के नीचे बिछी हुई थी, जिन पर आवाम बैठी थी, टांग पर टांग जमाए, हाथ में अपने अपने स्लाइस थामे, बातों में मशगूल। ये जगह ज्यादा चहल पहल वाली थी। खास तुम्हारे लिए बनवाई है कि इस किताब के दो रुख हैं, एक में खुशी और एक में गम। ग्रीना ने अपनी खमदार पलकें उठाई। समर मुस्कान को लबों पर सजा रहा था। इंतखाब जाहिर है तुम्हारा है, इसलिए एक हफ्ते का वक्त देता हूँ। ठीक एक हफ्ते बाद तुम्हारी राय जानूंगा। उम्मीद है फैसला मेरे ही हक में होगा। बात खत्म करके उसे दो उंगलियां उसके गाल से मस की थी। ग्रीना ने उसका हाथ झटक दिया। वो कहकहा लगाता वहां से गया था। गलीज इंसान, इसका कुछ करना पड़ेगा मुझे। किताब को चंद कदमों पर वाक़ई यूज़ में डालकर वो आगे बढ़ गई थी, इस बात से अनजान के एक लड़के ने उसके जाते ही उस बुक को उठा लिया है। वो भी एक स्टूडेंट था और अब इस किताब को क्रॉस बैग में डालकर मुखालिफ सिमत में चल पड़ा। वो तेज़-तेज़ चल रहा था, इतना तेज़ कि सामने से आती लड़की पर भी ध्यान नहीं दिया। वो उससे बुरी तरह टकराया था, वो इतनी बुरी तरह कि उसके बैग का बटन खुला और उसमें से वो किताब छलक कर बाहर आन गिरी। देख कर नहीं चल सकते हो? अदा ने अपने बाजू को सहलाया था, जिसमें इस हद तक टीस उठ रही थी कि मानो हड्डी टूट गई हो। सॉरी, लड़की कहो तो क्लिनिक ले चलूं? वो उसके आंसू छिलकाते छिलकाने पर सिटपिटा गया था। इतराफ में निगाह दौड़ाई। खासा कमर्शियल एरिया था ये। अगर वो शोर मचा दे तो उसकी शामत आ जानी है, इसलिए वो एकदम खड़ा हुआ था। ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो पुलिस पूछेगी इंशाल्लाह। अदा के कहने की देर थी। वो लड़का उल्टे पाँव भागा था वहां से। उसने फ़कत अपनी किताब ही नहीं गिराई थी, बल्कि एक दो बिल भी थे जो ज़मीन बोझ थे। उफ़! तकलीफ़ हो रही है। आंखों में आंसू लिए वो अभी भी पंजों के बल ही बैठी थी। लेफ्ट हैंड पर चोट लगी थी, इसलिए वो सीधे हाथ से अपना बैग उठाकर कंधे पर डालने लगी। अभी वो खड़ी हो रही थी कि उसकी नज़र उस अजीब-ओ-गरीब किताब पर पड़ी थी। वो उसे इग्नोर कर जाती अगर जो उसके पहिए के एक सिरे पर बारीक सा ग्रीना ना कुंधा होता। ग्रीना की किताब है, मगर यहाँ कैसे? हाथ बढ़ाकर उसने किताब को उठाया और खड़ी हो गई। खुरदरे पहिए पर वाज़ेह ग्रीना ही लिखा हुआ था। जिस शहर में वो रहते थे वहाँ 50 ग्रीना घी थी, लेकिन एक वही थी जो अपने नाम का पहला हर्फ स्पेनिश में लिखती थी और इख्तितामी हर्फ फ्रेंच में, वो भी एक्स्ट्रा गोलाई के साथ। अदा को पहचानने में देर नहीं लगी, क्योंकि ग्रीना और उसने कई बार अपने नोट्स एक दूसरे के साथ शेयर किए थे। किस तरह की हो सकती है ये किताब? कवर तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। कल ये किताब वो उसे लौटा देगी, सोचकर उसने उसे अपने क्रॉस बैग में डालकर जिप बंद की और पैन पिज़्ज़ा लेने के लिए लाइन में खड़ी हो गई। उसकी बारी 15 मिनट बाद आई थी। कैसी हो बेटा? बड़े दिनों बाद नजर आई। आंखें तुम्हारे इंतजार में सूख गई थी। फरबही माइल वजूद का हामिल वो चीनी आदमी अपने बारीक लबों के ऊपर मौजूद पेंसिल मूंछों के साथ मुस्कुराते हुए कह रहा था। मुस्कुराने की सबब उसकी आंखें मजीद छोटी हो गई थी। एग्जाम्स थे ना कल, अंकल, इसलिए आ नहीं सकी। शुक्रिया याद करने का। वो आदमी सर को खम देकर मुस्कुराया, फिर तवक्कुफ के बाद बोला, एबिक कैसा है? उसे भी कहो चक्कर लगा जाए। उसके पिज्जे के ऊपर चीज की कोटिंग की जा रही थी और वो उसे देखकर ही बोली, आपका पैगाम पहुंचा दूंगी। उसका पिज्जा अब बड़े सारे तवे पर मुंतकिल हो रहा था। बॉक्स भी खोल दिया गया। उसकी साइड साइड पर मुख्तलिफ हर्ब्स की डिप्स और सॉसेजेस रखी जाने लगी। मैं कब से तुम्हें देख रहा था, एक बात परेशान कर गई है मुझे। वो उनकी हिचकिचाहट पर चौंकी। पिज्जे के ऊपर बड़ा सारा शीशे का ऊंचा ढक्कन रखा गया।
जिसमें आहिस्ता-आहिस्ता स्टीम इकट्ठी होने लगी थी। किस तरह की परेशानी? स्टीम ज़्यादा बढ़ी, धुएँ का राज दूर चल पड़ा। जो अभी तुमने किताब उठाई है, वो एक लड़की को किसी लड़के ने दी थी। इन दोनों के दरमियान शायद झगड़ा चल रहा था, तभी वो लड़की इस किताब को यूज़ मी में डाल गई। क्या तुम उस लड़की को जानती हो? अदा लहज़ा भर को ब्लैंक हुई थी, फिर इस बात में सर हिलाते हुए बोली, मैं उसे जानती हूँ। खुले ऊंचे ढक्कन को पिज़्ज़े पर से हटा दिया गया। बेतहाशा धुआं फिजा की नजर हुआ था। इश्तिहा अंगेज खुशबू जहां सू फैलकर लोगों को यहाँ तक खींच कर लाने में का काम कर रही थी। ये तो अच्छा हो गया, वो लड़का ठीक नहीं लग रहा था मुझे। ऊंचे घर का मगर बिगड़ा हुआ था। बेटी, तुम ऐसे लोगों से दूर रहना। इस बात में सर हिलाकर वो पैसे देकर पिज़्ज़े को थामे मरे कदमों से मुड़ गई। यकीनन समर होगा, उसके दिल से आवाज आई थी। कितना तज़ाद है ना दोनों भाइयों में, एक नेक दिल, नेक फितरत और दूसरा बुरा लफ्ज़। वो सोचते-सोचते रुकी थी। ग्रीना ने ये किताब लेकर फेंक दी। ऐसा क्या है इस किताब में? घर आकर उसने बैग दरवाजे के साथ बनी छोटी सी शेल्फ पर रखा, कोट उतारकर कील पर लटकाया और एक तायराना निगाह घर पर डाली जो अच्छा खासा चमक रहा था। शुक्र है बेटी, तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारी मुंतजिर थी। तुम ठीक तो हो ना? और एबी कहाँ है? यकीन मानो न्यूज़ वाले दिल दहला देते हैं। घर की सफाई के पीछे उनका हाथ था। वो मशकूर निगाहों से जोना को देखने लगी जो कई सालों से उनका बहुत ख्याल रख रही थी। मैं ठीक हूँ, मगर आपने इतनी जहमत क्यों की? अच्छा नहीं लगता? तकल्लुफ़ को छोड़ो, ये बताओ उस कार्टन में क्या है? अब्बी के कमरे से मिला मुझे। अदा ने गर्दन को हल्का सा खम देकर एबी के कमरे के बीचों बीच रखे उस कार्टन पर नजर दौड़ाई, फिर वापस उनकी जानिब देखने लगी। मालूम नहीं, हो सकता है उसकी कुछ चीजें हों। दिल में तजस्सुस था, मगर उनके सामने अया नहीं किया। गहरी शाम उतर आई थी। लोगों के घरों में खाने की खुशबुएं फैल चुकी थी। हाँ, यही हो सकता है, और क्या भला। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दो। आज तुम्हारे अंकल के कुछ मेहमान आ रहे हैं। उनके लिए डिनर तैयार करना है। तुम रात का खाना मत बनाना, मैं दे जाऊंगी। ख्याल रखना अपना। वो उसका गाल थपथपाती वहां से चली गई। उनके जाते ही अदा ने सर पर से स्कार्फ को उतारा। कैप अभी भी मौजूद थी। उसने कैप को भी उतारकर हाथ में पकड़ा और छोटे कदम उठाती अभी के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसके बाद सुबह से कैद होने की वजह से चिपके हुए थे, लेकिन जूं जूं उन्हें हवा लग रही थी, तो उनकी लटें खुलकर उसके चेहरे पर आन गिर रही थी। क्या हो सकता है भला? वो कार्टन के करीब आकर उसकी टेप पर उंगली फेरने लगी, फिर एबे की साइड टेबल पर रखी फ्रूट प्लेट में मौजूद नाइफ उठाई और वापस कार्टन की तरफ मुड़ गई। देखें तो जरा क्या है इसमें। उसने डिक्ट टेप को सीध में चाक किया। दो पट खुले, अंदर फोम मौजूद था। उसने उसे हटाया। हटाकर जूं ही निगाह वापस कार्टन के अंदर डाली, ऐसे खड़ी हुई जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। बबल शॉपर में रैप लैपटॉप और आईफोन 14 उस कार्टन में क्यों मौजूद था? बल्कि वो एबिक के कमरे में क्यों और कैसे था? एबिक उसने लब हिलाए थे। बाहर शेल्फ पर रखे बैग में मौजूद किताब उसकी मुंतजिर थी, और अंदर वो हैरत का मुजस्मा बनी इन दोनों महंगी चीजों को देख रही थी। वही रात थी जो कतरा कतरा भीग रही थी। इस रात की तारीकी में काम काम में मशगूल एबिक बेहंगम सोचों से घबराया हुआ था। बार बार इलाफ का सरापा उसके दिमाग में आकर उसे डिस्टर्ब कर रहा था। जब से उसके क्लास फेलोज ने उसकी वेटरिंग पर इंसल्ट की थी, तब से वो डिश वॉशर बन गया था। प्लास्टिक के ग्लव्स हाथों पर चढ़ाकर वो मैनेजर की फुटकारों फिटकारों को सुनते हुए बर्तनों को चमकाए जा रहा था। मैनेजर की फिटकार उसके लिए नहीं, पेटर्स के लिए थी कि वो क्यों ऑर्डर टेकिंग और सर्विंग में देर कर रहे हैं। एबिक पर तो वो आते जाते एक उचटती निगाह डाल रहा था। हाँ, कभी कभी उसके धोए बर्तन में से एक उठाकर ऊंचा करता, आंखों के सामने लाता और फिर सताइशी अंदाज में सर को इस बात में हिलाकर चला जाता। बस यही उसका काम था, फकत यही। बहुत डेडिकेटेड हो तुम। उसके शाने को थपक कर इस बार उसने लबों को भी जहमत दी थी। एबिक ने मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया। उसका दिमाग आज काम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो घास चरने जो निकल गया था। उफ एबिक, उफ। हद है तुम्हारी। बस इतना हल्का कैरेक्टर है कि मिनटों में पिघल गए। उसके लिए कमाल। बहुत को सरजनिश कर रहा था, झिड़क रहा था, अपने प्लान्स बावर करवा रहा था, मगर इस बागी दिल के हाथों मजबूर हुआ जा रहा था, जो बहुत ही फ्लर्टी साबित हुआ था। उसे खुद पर और अपने दिल पर बहुत ताव आ रहा था, बहुत ज्यादा।
ادا کو تو بڑے بڑے لیکچر دے رہے تھے، اگر وہ جان گئی سب تو کیسی درگت بنے گی اس کی تمہاری۔ ترس کھاؤ خود پر۔ کپوں کو کھنگالتے ہوئے وہ زچ پندے سے سوچ رہا تھا۔ یہاں کا مینیجر کون ہے؟ بتاؤ مجھے کون ہے اور کہاں ہے؟ تیز چیختی نسوانی آواز پر سب بری طرح چونکے، کئی گردنیں دروازے کے فریم میں کھڑی لڑکی اور اس کے ساتھ بوکھلائے سے کھڑے گارڈ پر پڑی تھی۔ ایبک سیدھے بالوں والی ابرو اچکائے مغرور سی لڑکی کو دیکھنے کے بعد سب کو تکنے لگا تھا، جو ایسے الرٹ ہوئے تھے کہ جیسے پرائم منسٹر وہاں موجود ہوا ہو۔ پرائم منسٹر تو نہیں تھا، ہاں معلوم ہوتا تھا اس کی دور پر ایک رشتہ دار ضرور تھی۔ کیا ہوا مادام؟ آپ تحمل سے کام لیں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکسک سی تیار وہ لڑکی جسے ایبک نے دیکھتے ہی خائف پنے سے نظروں کو جھکا لیا تھا، درستی سے مینیجر کی بات کاٹ گئی۔ سننے کے لیے مسٹر، لڑکی نے مینیجر کے سینے پر انگلی بجائی، بھگتنے کے لیے بھی تیار رہیں۔ یہ ریسٹورنٹ اب بند ہو کر رہے گا۔ ان ہائیجینک چیزیں کھلاتی ہو تم لوگوں کو، شرم نہیں آتی؟ میری مسٹرڈ سوس میں سے بال نکلا ہے، مڑا ہوا بال۔ وہ چیخ رہی تھی۔ مڑے ہوئے بال پر سب کی نظریں سر جھکائے ابی کی طرف گھومی کہ فقط ایک وہی تھا جس کے بال مڑے ہوئے تھے۔ ہم معذرت خواہ ہیں، پلیز آپ ٹھنڈی ہو جائیں۔ کون بناتا ہے یہ سوس؟ اسے قطعی فرق نہیں پڑا تھا، چیختے ہوئے پوچھا۔ ایوک نے نچلے لب کو دانتوں میں جکڑ لیا تھا، اس کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا، اتنی زور سے کہ اسے اپنی شرٹ بھی ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مادام، میں نے کہا کون؟ وہ لڑکی ہاتھ کھڑا کر کے دھاڑی تھی، سب کو سام سونگ گیا۔ ایبک ان کے ہوٹل کا سب سے اچھا، اوبیڈینٹ، محنتی، ایماندار اور سب سے چھوٹا امپلائی تھا۔ وہ لڑکی ضرور اسے جاب سے نکلوا دے گی، وہ سب جانتے تھے۔ میں ہوں وہ۔ فرلانگ بھر کے فاصلے پر کھڑے لڑکے نے جھکی نگاہوں سے اعتراف کیا تھا۔ اس لڑکی نے سینے پر بازو باندھے اور تحکم بھرے لہجے میں کہا، چلو میرے ساتھ۔ بڑے بڑے اسٹیل کے سٹوو اور ریکس کے سامنے کھڑے سر پر سیاہ جالی کی کیپ اور سفید ایپرن پہنے ورکر اس آرڈر پر ملتجی نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگے تھے۔ اگر یہ میرے ساتھ نہیں گیا تو واللہ کل کے ہر نیوز چینل اور جریدے میں اس ہوٹل کی نااہلی کی خبر چھپے گی۔ کل کی رات نصیب نہیں ہوگی اس ہوٹل کو، سیل کروا دوں گی میں اسے۔ ایویڈنس ہے میرے پاس۔ بیش قیمت زیورات، مہنگے کپڑوں اور عمارت چھلکاتے غرور کے ساتھ وہ تنی گردن سے کہہ رہی تھی۔ ایبک نے بنا کچھ کہے ہاتھوں کو گلوز کی قید سے آزادی دلوائی، کیپ اور ایپرن اتار کر اسٹیل کے کاؤنٹر پر رکھا، ایک نظر مینیجر پر ڈال کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ مادام، ہم بات کر کے مسئلے کو سلجھا لیتے ہیں، یہ بچہ کوئی نقصان افورڈ نہیں کر سکتا۔ لڑکی نے تیز نظروں سے مینیجر کو دیکھا۔ یہ تو اسے پہلے سوچنا چاہیے تھا، غصے سے کہا۔ پھر لڑکی نے ایک مغرور نگاہ ان سہمے ہوئے لوگوں پر ڈالی، ڈالنے کے بعد ٹک ٹک کرتی ایبک کو لیے وہاں سے چلی گئی۔ ان کے نزدیک وہ یقیناً اسے پولیس کے پاس لے کر جا رہی تھی۔ ہوٹل کے احاطے سے باہر آ کر وہ دائیں جانب مڑ گئی۔ لانگ کرش سفید رنگ کی اسکرٹ اور اس کے اوپر گلابی بور والی جرسی نما شرٹ پہن کر وہ دائیں ہاتھ پر اپنا فر کوٹ ڈالی مغرور سے چلے جا رہی تھی۔ جب وہ پارکنگ سے بھی آگے نکل گئے، ہوٹل سے بھی دور چلے گئے، تب اس کے پیچھے چلتے ایبک نے لب کھولے تھے۔ اور کب تک چلنا ہے ایلاف؟ وہ رک گئی تھی، قدموں کو بریک لگی۔ سفید پینسل ہل سیاہ تار کول کی سفید لائن پر آ کر رک گئی۔ اس نے گردن موڑی، کندھے پر ٹھوڑی ٹکا کر مسکائی اور نرم آواز میں بولی، تمہارے بولنے تک ہی چلنا تھا، تم بول لیے، لیکن یعنی چلنا ختم۔ وہ مڑ گئی تھی، اس کے بال آج بھی کرل کیے گئے تھے، گلے میں گلابی اور سفید کی جھلک دیتا بیش قیمت چوکور ٹکڑیوں والا ہار تھا، اور کانوں میں سیپ کی طرز کے سٹڈز۔ اس کے چہرے پر میک اپ موجود تھا اور وہ میک اپ اسے منفرد بنا رہا تھا، تھوڑا عجیب بھی۔ عجیب اس لیے کیونکہ وہ سادہ اچھی لگتی تھی، بہت اچھی۔ وہ سب کیوں کیا؟ ایلاف پھر سے مسکرائی، 2 قدم آگے آئی، ٹک ٹک ہیل کی آواز فضا میں منتشر ہو گئی۔ یہ تھوڑی پرسکون جگہ تھی، ٹریفک قریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ تم نے آج میری مدد کی، اس کے شکریہ کے لیے ہم بہن بھائی تمہارے گھر گئے تھے۔ معلوم ہوا تم ڈیوٹی پر ہو، اس لیے میں نے راہم سے کہا وہ مجھے یہاں ڈراپ کر دے۔ تم نے میری مدد کی، میں نے تمہاری۔ مطلب تم نے احسان اتارنا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے مزید قریب آئی، ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ایلاف کی خوشبو بھی اس کی سانسوں میں گئی تھی۔ ایبک نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کر کے کھولی، 17 کی سرحد کو گڈ بائے کہتا
دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ نہیں، مجھے اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ تم کل رات بخار میں تپ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے ہدایت کی تھی کہ ریسٹ کرو۔ کیسے بھول سکتی ہوں میں یہ سب، ایبک؟ وہ اس کا نام لیتی رکی تھی۔ ایبک نے بھوری آنکھوں کو اس کی سیاہ آنکھوں سے ملا کر غلط کیا، بہت زیادہ غلط، کیونکہ اس ملاپ نے اس کے چھوٹے معصوم دل کو برگلا دیا تھا، بہکا دیا تھا، تباہ کر دیا تھا۔ عورت اور مرد کی نظر، جنگ و جدل کا مقام، تباہی و بربادی کا پیغام، بدترین انجام۔ کیا ہم دوست نہیں بن سکتے؟ اچھے دوست؟ یہ جو جھجک ہے ہم دونوں کے بیچ، یہ نہ رہے، ایک دوسرے کے ساتھ آرام سے ہر بات شیئر کر لیا کریں، وقت دیا کریں اور کمبائن اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں۔ ہوا کے ساتھ مسلسل الاف کے وجود سے خوشبو کے جھونکے بھی اڑ رہے تھے، اٹھ کر اس کے اچھے خاصے حواس مختل کر رہے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ ادا کو خوشبو کا استعمال کرنے سے روک دے گا، برا مناتی رہے مگر وہ اسے روک دے گا۔ وہ حدیث جو اس نے ایک بار سرسری سے انداز میں پڑھی تھی کا مطلب اسے اب سمجھ آ رہا تھا۔ عورت کے بدن سے اٹھتی خوشبو کتنی خطرناک ہوتی ہے، اس بات کا ادراک اسے اب ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ الاف اس لفظ کے ساتھ اٹھائی جائے جو اس حدیث میں غیر مردوں کے سامنے خوشبو کا استعمال کرنے والی عورتوں کے لیے ہوا ہے۔ اس لیے وہ بات سے ہٹ کر یکسر الٹ بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا جو کہ یہ تھا، تم نے بہت تیز پرفیوم لگایا ہے، یہ مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے۔ اس سے دو بازوؤں کے فاصلے پر کھڑی الاف بالکل مختلف بات سن کر چونکی، اس کی آنکھیں پھیلی اور ابرو آپس میں مل گئی۔ کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو پرفیوم نہیں لگاتی۔ راہم بھائی مجھے اور انیشا کو نہیں لگانے دیتے۔ ہاں، ہم باڈی مسٹ کا استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اس کی اسمیل اتنی تیز تو نہیں کہ تم تک پہنچے۔ اس نے اپنے کندھے کے قریب ناک کو کر کے گہرا سانس بھرا۔ ہاں صحیح کہا میں نے، اس کی اسمیل بہت لائٹ ہے، لیکن مجھ تک پہنچ رہی ہے اور میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ تم نے بہت تیز خوشبو کا انتخاب کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ایبک، لیونڈر کی لائٹ سی اسمیل ہے، پتہ نہیں تم تک کیسے آ رہی ہے۔ تم نے تو مجھے محتاط کر دیا، یعنی کہ حد ہے۔ اس نے موٹا فر کوٹ جو بازو پر لٹک رہا تھا پہنا اور اس کے دونوں سرے پکڑ کر بازو سینے پر باندھ لیے۔ آنکھیں شاکی تھیں اور چہرہ ستا ہوا۔ ایسے نہیں دیکھو، میں نے بھی وہ حدیث پڑھی ہوئی ہے۔ شرمندہ کر دیا تم نے مجھے۔ دور ہو جاؤ تھوڑا، شاباش، اور دور۔ وہ اس کے کہتے ہی چند قدم پیچھے ہوا تھا۔ ایبک نے اپنی ابرو کھجائی، سر قدرے جھکا ہوا تھا لیکن آنکھیں اٹھی ہوئی تھیں، ماتھے پر بے تحاشا بل تھے۔ میں تمہارا دوست بن سکتا ہوں۔ اس نے بات وہیں سے جوڑی مگر الاف کو فرق نہیں پڑا تھا۔ سبکی سے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ ہم ہر بات بھی شیئر کر لیا کریں گے، خاص کر وہ باتیں جو میں ادا کو بیان کرنے سے ہچکچاتا ہوں۔ وہ میری بہن ہے نا، کبھی کبھی شرم آتی ہے مجھے اس سے۔ الاف نے پھولا ہوا چہرہ سیدھا کیا اور 2 قدم آگے آئی۔ وہ 2 قدم آگے آئی تھی اور ایبک پیچھے۔ یعنی کہ تم ڈبل پرسنالٹی ہو؟ او مائی گاڈ، تمہاری گرل فرینڈز ہیں؟ ایبک اس الزام پر بلبلا اٹھا، جھٹ سے نفی میں سر ہلایا۔ استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ اس کے انکار پر الاف نے آنکھیں میچی۔ تو پھر کیا تھا؟ مطلب لڑکیوں کا چھیڑنا، کبھی کبھی بہت بے باک لڑکیوں سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ جو حرکت کرتی ہیں ادا کو تو نہیں بتا سکتا نا، مینیجر کو شکایت لگاتا ہوں تو ہنستے ہیں آگے سے، اسکول میں ڈین کو کہوں تو وہ کہا لگا جاتے ہیں۔ باقی تم جانتی ہو میرا کوئی دوست نہیں ہے، ایسے کیا دیکھ رہی ہو، سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ اس کی حبندقوں کی طرح منہ کھولنے دیکھنے پر خائف پنے سے کہہ رہا تھا۔ الاف کی آنکھیں اب بھی حیرت سے پھیلی تھیں۔ تم کہہ رہے ہو لڑکیاں تمہیں چھیڑتی ہیں، رائٹ؟ وہ اس کی بات کا یقین نہ کرتی اگر اسے جانتی نہ، اس کے بارے میں پتہ نہ ہوتا۔ وہ لوگ صبح 7 بجے اکٹھے ہوتے ہیں اور 3:30 کے قریب اسکول سے فری ہوتے ہیں، اور یہ ایک 2-3 سال کی بات نہیں ہے، وہ سکستھ اسٹینڈرڈ سے ایک ساتھ تھا، ایک اسکول میں ایک ہی کلاس میں ہیں، اور وہ بھی اتنے لمبے ٹائم تک۔ اگر ایپک کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بالکل یقین نہ کرتی، جبکہ ان کی کافی کلاس فیلوز ایبک پر شرط لگا چکی ہیں، مگر وہ تھا کہ پھنسنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا، وہ بھی تم سے؟ پھولا چہرہ پھولی آواز، وہ ہنس دی، پھر سر جھٹک کر بولی، چلو اب میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کسی کی اتنی جرت کہ وہ اس جرت کی ہمت بھی کر لے۔ وہ اسے دیکھتا رہا، کئی لہجے کئی ساتیں۔ پوچھو گی نہیں تمہارے ساتھ اتنی جلدی دوستی پر کیوں آمادہ ہوا؟ اس سوال پر الاف کی ہنسی تھمی۔ کیوں؟ وہ پھر اسے دیکھتا رہا۔
عمارت سے سجی ہوئی وہ لڑکی جس کے چہرے پر نو عمری کی چمک تھی اور آنکھوں میں بے فکری اشتیاق بھرے انداز میں اسے تک رہی تھی۔ ایبک نے شانے اچکا دیے۔ پتہ نہیں۔ لفظوں کے نکلتے ہی اس کا سیل فون گونج اٹھا۔ چھوٹا بٹنوں والا ٹوٹا پھوٹا سیل فون وہ جینس کی جیب سے نکال کر آنکھوں کے سامنے کر رہا تھا۔ ایلاف نے سیل پر نگاہ ڈال کر گہرا سانس بھرا۔ یعنی اس نے اب تک کارٹن کو چاک نہیں کیا۔ ادا کی کال ہے۔ ہاں ادا، اچھا ضروری کام ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، آتا ہوں، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تھوڑی دیر تک پہنچتا ہوں۔ فون کو واپس رکھ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے چلنا ہوگا، کہو تو تمہیں چھوڑ دوں؟ وہ اس بات میں سر ہلاتی اس کے آگے چلنے لگی۔ بس اسٹیشن تک چھوڑ دو۔ وہ اونچی ہیل میں آگے چل رہی تھی اور وہ خرامہ خرامہ اس کے پیچھے۔ پہلے آنے والی بس ایلاف کی تھی جس میں وہ سوار ہو گئی تھی۔ ایبک نے ہاتھ ہلا کر اسے بس گڈ بائی کہا تھا۔ اس کے تقریباً 15 منٹ بعد اس کی بس آئی تھی۔ ایبک ایک سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے اس کی آنکھوں میں آسودگی کے دیپ تھے، سکون سا تھا جو چھوٹے سے لڑکے کے چھوٹے سے دل میں آن سمایا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ ہر چیز خوش نظر آئی، یہاں تک کہ ان کی وہ ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ بھی۔ آج وہ تب گھر پہنچا تھا جب ہر جگہ چہل قدمی تھی، ورنہ تو سناٹا ہی اسے ویلکم کیا کرتا تھا۔ کہو بھائی، ایسی کیا خاص بات ہے جس کے لیے یوں آنن فانن بلایا مجھے؟ ویسے ایک بات بتاؤ، میری چھٹی ہوئی ہے اور سیلری بھی نہیں کٹے گی۔ کوٹ کو لٹکاتے ہوئے اس نے شرٹ کے کالر کو درست کیا اور اس کی طرف مڑا جو لب بستہ سے اسے تکی جا رہی تھی۔ ایبک نے شانے اچکا دیے۔ کیا ہوا؟ پھر اس نے ماما کے کمرے کی طرف نگاہ ڈالی۔ دروازہ پورا کھلا تھا اور ان کی ماما مومی مجسمے کی طرح ساکت سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ایبک نے واپس اپنی نظریں خاموش ادا پر مرکوز کی۔ ادا، سب ٹھیک ہے؟ اب اس کے لہجے میں پریشانی تھی جس کے سبب ادا نے آپس میں پیوست لبوں کو آزاد کیا۔ تمہیں معلوم ہے اسکول میں آئی چائنیز فوڈ کمپنی نے تمہیں انعام میں کیا دیا ہے؟ وہ سوال کر رہی تھی اور ایبک بلینک صنفی میں سر ہلا رہا تھا۔ نہیں، کون سا انعام؟ اس کے دماغ پر زور ڈالا، پھر اچانک جھماکا ہونے پر بولا، اوہ ہاں، کچھ دن پہلے آیا تھا ایک کارٹن، مگر ایگزامز کی ٹینشن کی وجہ سے میں نے توجہ نہیں دی۔ رکو میں ابھی لے کر آتا ہوں، پھر دونوں مل کر دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ کام کا ہو۔ وہ وہیں سے اپنے کمرے کی اور قدم اٹھانے لگا جب ادا کے لفظوں نے اسے تھما دیا۔ تو اس نے متحیر انداز میں مڑ کر اسے دیکھا۔ اس میں ایک مہنگا فون اور لیپ ٹاپ ہے۔ پھر اسے صوفے پر رکھا اپنا اسکارف کھینچا جس کے نیچے سے گرے رنگ کا فون اور لیپ ٹاپ چھلکا تھا۔ دونوں چیزوں کے لوگوں پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یقین نہیں آیا کہ یہ اس نے جیتا ہے۔ لاکھوں روپے کا انعام وہ جیت گیا ہے۔ اسے دھچکا لگا۔ میں بھی ایسی ہی شاکڈ ہوئی تھی اور چاہتی تھی تمہارا یہ ری ایکشن دیکھوں ایبک، واللہ اللہ مہربان ہوا ہے ہم پر۔ ادا کا سنجیدہ چہرہ مسکان میں ڈھلا۔ ایبک کی تو نظریں ہی اونچی دونوں چیزوں سے نہیں ہل رہی تھیں۔ اس کے سوکھے لب اور گردن کے اوپر نیچے ہوتی ہڈی بتا رہی تھی کہ وہ کتنا زیادہ صدمے میں ہے، بے یقینی والے صدمے میں۔ ادا، یہ میری ہی قسمت ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی نے خوشی سے مغلوب چہرے کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا، پر نہ جانے کیوں اس کی مسکراہٹ اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کچھ تھا جو اس چھوٹی لڑکی کو پریشان کر گیا تھا، کچھ بہت خاص۔ یہ تمہاری ہی قسمت ہے، اس نے یقین دلایا، پھر سیل فون کا باکس ہاتھ میں تھام کر آگے کو کیا۔ ایبک وہیں کھڑا رہا، اسے پکڑا نہیں۔ سیل فون بیچ کر میں تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دوں گا اور لیپ ٹاپ کے پیسوں سے میں تمہاری ہر وہ خواہش پوری کروں گا جو تم مجھ سے کیا کرتی تھی۔ تم صحیح ہو، اللہ ہم پر مہربان ہوا ہے۔ وہ ہوش میں آیا تھا، آتے ہی کھڑکتی آواز میں بولا۔ یقین کرنا اب بھی دشوار تھا کہ ایک ایک ڈالر کو بچا رکھنے والوں کے پاس اب کئی ہزار ڈالرز آ چکے ہیں۔ وہ پرجوش سا اس کے پاس آ بیٹھا تھا اور اپنے آنے والے دنوں کی پلاننگ کر رہا تھا۔ اس بات کو بھلا کر کے سب سے بڑا پلانر تو اللہ ہے، جس نے جو لکھ دیا وہ ہونا ہے، اس کے علاوہ ذرا ایک کیڑا بھی تو رینگ کر دکھائے۔ فون نہیں بیچو، اپنے استعمال میں لاؤ۔ ایبک نے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، میں وہی کروں گا جو میں کہہ چکا ہوں۔ ہم دونوں ماما کے ساتھ پکنک پر بھی جائیں گے، پکنک، فیملی پکنک پر۔ کتنا مزہ آئے گا نا ادا؟ وہ جوش میں بولے جا رہا تھا، اس کی خوشی آسمان تک جا پہنچی تھی۔ ادا لب بستہ سی اپنے بھائی کو دیکھتی رہی، جو بولنا شروع ہوا تھا تو بولتا ہی چلا گیا۔ اس کے پلانز، اس کی باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ قطرہ قطرہ رات بیت رہی تھی، اس کے ساتھ ہی
ایبی کی خوشی اور ادا کے دل کی اداسی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسکریپ بک کا آخری صفحہ ادا کے بیڈ پر کھلا ہوا پڑا تھا، جس پر میں واضح لکھا تھا: زندگی یا موت۔ اسکول بند ہو گیا تھا۔ 1.5 ماہ کی انہیں چھٹیاں ملی تھی، جن میں وہ تینوں بہن بھائی پاکستان جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تینوں اس لیے کیونکہ اب راہیم یونیورسٹی میں ہوتا تھا۔ غیر معمولی ذہانت کا حامل ایک پاکستانی لڑکا وہاں اپنی دھاک بٹھا چکا تھا۔ وہ ایک سائنٹسٹ بننا چاہتا تھا۔ اس کی ذہانت اور اس شعبہ سے محبت اس بات کی اجازت اسے دیتی تھی کہ وہ یہ بن جائے۔ اسکول کی جانب سے وہ لوگ مختلف پروجیکٹس میں مختلف سائنسدانوں سے ملاقات کرتے تھے، مگر یونیورسٹی آ کر وہ باقاعدہ طور پر ایز اے امپلائی بھی ان کے انڈر میں رہتے تھے۔ یہی بات تھی کہ راہیم دن بدن پالش ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے پروجیکٹس قابل دید ہوتے تھے، ان کو کلاس کے سامنے بیان کرنے کا انداز دلچسپ۔ میری نگاہیں تمہیں وقت کے مشہور سائنٹسٹ میں دیکھ رہی ہیں، مجھے یقین ہے نیوکلیئر کی دنیا میں تم تباہی مچا دو گے۔ ہونلڈ، جس کے آج کل خاصے چرچے تھے، اس کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ 3 دن قبل رات میں اپنی بہنوں کی خیریت معلوم کرنے گیا تھا اور اس کے بعد رات میں ہی واپس ٹرین میں بیٹھ گیا تھا کہ صبح اسے ہر حال میں اپنی کلاس لینی تھی۔ وہ کوئی کلاس بھی مس نہیں کرتا تھا، حالانکہ اس کا گھر جانے کا بہت دل تھا، مگر اس نے فیصلہ کیا تھا وہ ایسا نہیں کرے گا۔ وہ اپنی کلاسز مس کر کے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کرے گا۔ یونی ٹائم آف ہو گیا تھا۔ شرٹ کے اوپر سفید اوور آل پہنے وہ کلاس سے باہر آنے والا پہلا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ کلاس سے پہلے اس لیے باہر آیا تھا کیونکہ اس کا فون جینس کی جیب میں گھوں گھوں کرنا شروع ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگا اسے یہ کال لینی چاہیے، اس لیے وہ فوراً باہر آیا اور فون نکال کر آنکھوں کے سامنے کیا۔ انجانا نمبر، اف! گہرا سانس بھر کر اس نے فون کان سے لگایا تھا۔ راہم، میں ادا ہوں۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ چھوٹتے ہی بولے کہ مبادا پچھلی بار والا واقعہ پھر سے نہ ہو جائے اور وہ پھر اسے کوئی اور نہ سمجھ لے۔ ادا! خوشگواریت کی لہر اس کے پورے وجود میں اٹھی۔ کلاس سے کھچکھچ اسٹوڈنٹس باہر آ رہے تھے۔ وہ دیوار پر بنی آئنسٹائن کی بڑی ساری تصویر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کیسی ہو؟ بہت خوشی ہوئی تم نے مجھے یاد کیا۔ آتی جاتی لڑکیاں اسے بائے کہتی گزر رہی تھی۔ ایک دو تو وہ تھی جو اسے بوائے فرینڈ بننے کی آفر کر چکی تھی، مگر وہ مسکرا کر انہیں ٹال گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جان گیا تھا ادا کے لیے جو اس کی فیلنگز ہیں وہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ وہ اسے محبت کرتا ہے تو بس کرتا ہے۔ وہ اس کے بنا نہیں رہ سکتا، بالکل بھی نہیں۔ وہ اس سے شادی کرے گا، ہاں وہ ایسا ہی کرے گا۔ عمر سے کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ ابھی سے کمانے لگ گیا ہے، ادا کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔ اس کے ڈیڈ منع کریں گے، ٹھیک ہے کر دیں، وہ انتظار کر لے گا، مگر انہیں منا کر ہی رہے گا۔ ایبک انکار کرے گا، کوئی نہیں، وہ اسے اس بات پر قائل کر دے گا کہ وہی اس کی بہن کے لیے اچھی چوائس ہے اور وہ ہے۔ ادا رد کرے گی، کچھ نہیں ہوتا، جب وہ 30 کا ہوگا اور وہ 27 کی، وہ تب تک اس کا انتظار کرے گا اور اسے یقین ہے اس وقت وہ انکار نہیں کرے گی۔ وہ عمر سے شادی کے لیے یقیناً بہترین ہوگی، لیکن اس سے پہلے وہ ابھی بات کرے گا۔ وہ آج کل میں ہی اسے پروپوز کرے گا، اس چیز کا اس نے دماغ بنا لیا تھا۔ سنا ہے آپ سب پاکستان جا رہے ہیں؟ وہ تمہید باندھ رہی تھی۔ اس بات کا ادراک راہم کو نہیں ہوا کیونکہ اس پر خوش فہمی کا حملہ جو ہو چکا تھا۔ میں نہیں جا رہا، باقی سب جا رہے ہیں۔ کوئی قباحت ہے اگر میں چلا گیا تو؟ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ اچانک بولی، پھر خاموشی کی چادر اوڑھی۔ یعنی؟ وہ خوش ہو رہا تھا، اس کے لبوں پر مسکان اور آنکھوں میں دیے جل رہے تھے۔ وہ اس کے بولنے کا منتظر ہوا۔ انتظار نے طوالت پکڑی، بھرپور جوانی کو چھوتا اس کا دل یکلخت ہی بے صبرا ہوا۔ اگر ادا نہ بولی تو دل کہہ رہا تھا وہ چیخ اٹھے گا اور اسے سب بتا دے گا، سب کچھ جو کئی سالوں سے اس کے اندر ہے، اس کے لیے ہے۔ مجھے، اس کی آواز روحان سی ہوئی۔ راہم نے دیوار کا سہارا چھوڑا تھا۔ مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے۔ ادا، تم رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ خوشی، آسودگی، طمانینت، حتیٰ کہ خوبصورت احساس کے جتنے بھی نام تھے منٹوں میں ہوا کے سپرد ہوئے۔ ادا کے آنسو اس کے سبیز چہرے پر پہلی بار بل لے آئے، آنکھوں میں تفکر اور سانس میں تھوڑی تیزی۔ ادا پلیز بولو، دل گھبرا رہا ہے میرا۔ اس کے رونے کی آواز اسپیکر میں گونج رہی تھی۔ راہیم نے فیصلہ کیا اسے اس کے پاس ہونا چاہیے۔ غلط فیصلہ کیا، اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بالکل بھی نہیں۔ راہیم، وہ روتے ہوئے معصوم لہجے میں اس کا نام لے گئی تھی۔
ڈپارٹمنٹ کے اونچے ستونوں کو کراس کرتے راہم کے قدم اپنے نام کی اس طرح کی پکار پر سست پڑ گئے، اتنے سست کہ مانو ان میں جان ہی نہ رہی ہو۔ میں نے کچھ دیکھا ہے راہم، کچھ وہ جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس کا تعلق، وہ روتی لرزتی ٹوٹتی آواز میں بول رہی تھی، کہا تھا نا، نظر کی بات تھی، یہ کہانی نظر پر ہی مشتمل تھی۔ راہم نے جھٹ سے اس کی بات درمیان میں قطع کی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان نہیں ہو، میں آ رہا ہوں، آ کر بات کرتے ہیں۔ اس کی بات یکدم ہی کسی نے درمیان میں قطع کی تھی، وہ کوئی اور نہیں ایبک تھا۔ پریشان کرنے کے لیے معذرت، مگر آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل کچھ دن قبل ادا نے اسٹریٹ کرائم ہوتے دیکھا ہے، اس لیے وہ پریشان ہے، اور ہر اس انسان کو کال کر کے بتا رہی ہے جس کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ رہ چکا ہے۔ آپ جانتے تو ہیں بہت چھوٹے دل کی ہے یہ۔ راہم کی فکر ہنوز برقرار تھی، اس کا دل ابھی بھی نہیں سنبھلا تھا۔ یہ تو اور بھی تفکر کی بات ہے، اگر انہوں نے ادا کو شناخت کر لیا تو؟ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ادا نے انہیں اپنے اسٹور کے سی سی ٹی وی کیمرہ میں دیکھا ہے۔ اب راہم کی جان میں جان آئی تھی، اس کی اگلی کلاس 10 منٹ بعد شروع ہونے والی تھی، وہ تقریباً ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل چکا تھا۔ اچھا، یعنی یہ بات ہے، اس نے توقف لیا، تم نے اسے سیکیٹرسٹ کو چیک کروایا؟ میں کروا رہا ہوں، آپ جانتے ہیں ادا کے لیے میں کتنا کانشیس ہوں۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، پریشان نہیں ہوں، ویکنڈ پر آ جائیے گا، ادا مل لے گی آپ سے۔ کہتے ساتھ ہی اس نے سلسلہ منقطع کیا اور رخ اپنی بہن کی طرف کر دیا جو سرخ نا کے ساتھ مسلسل روئے چلے جا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے شانے سے لگایا، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، بہت دور، اتنی دور کہ وہ لوگ تم تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ میں جب تک زندہ ہوں تم پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، یہ بات تم جانتی ہو۔ اسے خود میں چھپائے وہ سرخ آنکھوں سے کہہ رہا تھا۔ ہفتہ بھر پہلے کی وہ صبح اس کی آنکھوں میں آن بسی تھی، جس میں وہ دونوں بہت خوش تھے، زبردست ناشتہ اور مسکراہٹ بھرے چہروں کے ساتھ اپنے اپنے کام پر روانہ ہوئے تھے۔ یہ پیر کی صبح تھی جب ادا کو ایوک اس کے سٹور چھوڑ کر خود ڈے شفٹ کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ وہ بس اسٹیشن پر موجود تھا، ایک کار اس کے پاس آ کر رکی۔ آپ کی رائڈ حاضر ہے سر۔ نیلے شیشے فولڈ ہوئے اور ایک سر باہر نکلا۔ کہنے والے کی آنکھوں پر نیلے ہی گول گوگلز لگے ہوئے تھے۔ ایبی کو خوشگوار حیرت نے آن گھیرا۔ خیر، آج تو کچھ بھی ہوتا اس کا اسی طرح کا ری ایکشن ہونا تھا، کیونکہ وہ خوش جو بہت تھا۔ ارے تم یہاں؟ وہ نزدیک آیا اور جھک کر دریافت کرنے لگا۔ کیا سر، آپ نے ہی تو رائڈ منگوائی تھی، بھول گئے؟ وہ ہنس دیا۔ الاف اس کے ہنسنے پر مبہوت ہوئی۔ زندگی میں پہلی بار تھا کہ وہ ہنس رہا تھا، یا شاید اس کے سامنے ہنس رہا تھا۔ عام سی گرے جینز اور گرم ہی گرے شرٹ کو خود پر چڑھائے اس کی کار میں آ کر بیٹھا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا اور اب سیٹ بیلٹ باندھ رہا تھا۔ صبح صبح موڈ اچھا ہے تمہارا، اسکول میں کیوں سڑے ہوئے گھومتے تھے؟ وہ اس کی بات پر ایک بار پھر سے کہکا لگا گیا تھا۔ نیو یارک کی سڑکیں آج گیلی نہیں تھیں، کیونکہ آج وہاں دھوپ کا راج تھا۔ سنہری چمکتی ہوئی کرنیں کسی حسین دوشیزہ کے بالوں کی لٹوں کی مانند پورے عالم میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک لٹ تو ایبی کی گردن پر بھی پڑ رہی تھی۔ چمکتی ہوئی شعاع بہت حسین تھی۔ اسکول میں سڑا ہوا اس لیے گھومتا تھا تاکہ لڑکیاں مجھ سے دور رہیں، تاکہ تاکہ کے بعد والی لائن اس نے قدرے جھک کر سرگوشی میں کہی تھی۔ الاف نے ابرو اچکائی۔ اوہ، یعنی خود کو ٹام کروز سمجھتے ہو تم؟ وہ دونوں بھووں کو اچکائے متحیر سی پوچھ رہی تھی۔ ہرگز نہیں، میں خود کو ایبک ہی سمجھتا ہوں، جو ابھی فقط 17.5 سال سے اوپر کا ہے۔ ویسے تمہیں پتہ ہے کچھ ماہ بعد میری سالگرہ آنے والی ہے، اور اس بار مجھے پورا یقین ہے ماما اور ادا کے علاوہ تم بھی میری کیک کٹنگ سرمنی میں شامل ہوگی۔ یاد رکھنا ہمارا کیک ایک کپ کیک پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ مسکرائی، بالکل ایسے جیسے آج پورا نیو یارک مسکرا رہا تھا۔ 2 فروری یاد ہے مجھے۔ وہ جتا رہی تھی کہ اسے اس کی سالگرہ کی تاریخ یاد ہے، مگر ایبک نے اس بات کو خود پر سوار نہیں کیا۔ اگر وہ کر لے گا تو باغی دل مزید بغاوت پر اتر آئے گا، وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ الاف کا لائف سٹائل، اس کی کار، ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز اسے بہت پہلے ہی باور کروا چکے تھے کہ وہ دونوں مختلف دنیاؤں کے باسی ہیں، کبھی ایک دوسرے کی دنیا میں ایڈجسٹ نہیں کر سکیں گے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ اس کے یوں اچانک گم ہونے پر استفسار کر اٹھی تھی۔ ایبک نے ونڈ اسکرین پر ہی نظر رکھی۔ سگنل آ گیا تھا، کار رک گئی تھی۔ کچھ نہیں، یہ راستہ مختلف ہے، مجھے تو رائٹ سائڈ پر جانا تھا۔ وہ جھک کر جگہ ٹٹول رہا تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک،
یہ راستہ اسٹور کی طرف نہیں جاتا الاف، کار موڑ لو، میرا آج پہلا دن ہے اور مجھے وقت پر پہنچنا ہے۔ سگنل کھل گیا تھا، اس نے کار نہیں موڑی۔ سوری ایبک، لیکن ہم ابھی وہاں نہیں جا رہے کیونکہ ہم پہلے اچھا سا بریک فاسٹ کریں گے، اس کے بعد سوچیں گے۔ بریک فاسٹ نام پر ایبک کو یکلخت اپنا $3-4 سے بھرا والٹ یاد آیا جو اس کی جیکٹ کی اندرونی جیب میں تھا۔ وہ ایک دم پھیکا سا ہوا۔ اس سے پہلے لیپ ٹاپ اور فون کو بیچنا چاہیے تھا۔ اگر وہ ایسا کر لیتا تو یہ سب کی نہیں اٹھانی پڑتی، لیکن میں ادا کے ساتھ کر چکا ہوں، بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، اور آج پہلا دن ہے، مجھے وقت پر پہنچنا چاہیے۔ اس کے تردد کی اصل وجہ الاف کو معلوم تھی اور وہ اسے اگنور کر رہی تھی۔ یوں بھی ایک لیپ ٹاپ اور فون کو بھی سیل کرنا ہے مجھے۔ اگر میں ٹائم سے نہ پہنچا تو چھٹی وقت پر نہیں ملے گی، پھر میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا۔ فون اور لیپ ٹاپ پر الاف نے کار کی سپیڈ کم کی، نظریں گھما کر اسے دیکھا۔ سیل فون اور لیپ ٹاپ؟ ہاں، میں نے جیتا تھا، اور یہ بات تو الاف ہی جانتی تھی اس نے کیسے اسے جیتا تھا۔ نمبروں میں تھوڑی رد و بدل کر کے اس نے وہ انعام ایبک کے کھاتے میں ڈال دیا تھا، مگر پھر ضمیر نے ملامت کی تھی کہ وہ چیٹنگ کر رہی ہے، کسی اور کا حق ایبک کو دلا رہی ہے، اس لیے اس نے نمبروں کو واپس برابر کیا۔ آن لائن فون اور لیپ ٹاپ خرید کر اس پر کمپنی کا لوگو لگوایا اور ایبک کے ہاں پارسل کروا دیا۔ وہ دونوں چیزیں اس نے اس کے لیے دل سے لی تھیں اور اب وہ ان دونوں کو ہی بیچنے کی بات کر رہا تھا۔ کیوں؟ تم انہیں استعمال بھی کر سکتے ہو، سرسری سے کہا، لہجے کا بوجھل پن چھپانے کی ناکام سے۔ بالکل کروں گا، لیکن تب جب میں انہیں خود خریدوں گا، اور ایم ڈیم شیور کہ وہ دن دور نہیں ہے۔ کار ایک اٹالین ریسٹورنٹ کے آگے آ کر رکی۔ ایبک نے گہری سانس لی تھی، یعنی وہ نہیں سنے گی۔ وہ دونوں آگے پیچھے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے تھے۔ ایبک نے اس کے لیے کرسی کھینچی۔ مرر وال سے الاف اس پر بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جامنی کرش اسکرٹ، کھلی شاکنگ پنک کرش شرٹ اور جس کے گلے پر چوڑے ربن کی بو بنی ہوئی تھی، اور پتلے مگر گرم جامنی شرٹ کے ساتھ وہ بہت کھلی کھلی سی لگ رہی تھی۔ گرے جینز اور گول گلے والی گرم گرے شرٹ کے ساتھ اس نے کوئی جیکٹ یا کوٹ نہیں پہنا تھا۔ وہ اپنی کرسی کو کھینچ کر اس پر بیٹھ رہا تھا۔ نظریں مینیو کارڈ پر گئی تو دل دھک سے رہ گیا۔ یہ مینیو افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے والٹ میں موجود پیسے فقط ایک چیز لینے کی اجازت دیتے تھے، وہ بھی تب جب چارجز الاؤڈ نہ ہوں۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چارجز نہ لگیں؟ اسٹوڈنٹ ڈیل کے لیے ہم آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو آج فری بریک فاسٹ مہیا کیا جائے گا۔ براہ کرم آپ دونوں اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ دکھا دیں۔ سیاہ یونیفارم پہنے وہ ویٹر تھا جس کے منہ پر خوبصورت مسکراہٹ کھلی تھی۔ اس کی یونیفارم موٹے سیاہ کپڑے کی تھی جس کی پینٹ کھلی تھی اور شرٹ پین گلے والی اور قدرے لمبی تھی۔ موٹے موٹے سفید بٹن جس پر سید میں لگے ہوئے تھے۔ ایبک نے چھمبے سے اس ویٹر کو دیکھا، پھر لبوں کو ہلایا۔ اسٹوڈنٹ ڈیل؟ جی سر، اسٹوڈنٹ ڈیل۔ ہمارا یہ ریسٹورنٹ ہر ویک اسٹوڈنٹ ڈیل آفر کرتا ہے، جس میں آپ کو اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ دکھا کر فری کھانا آرڈر کرنا ہوتا ہے۔ آپ اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ اسکین کروائیں گے، اس کے بعد ہماری ویب سائٹ پر جا کر ہمارے ریسٹورنٹ کو ریٹنگ دیں گے۔ آپ کی ریٹنگ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ وہ اس کا کارڈ لے کر اسکین کر رہا تھا اور جو بھی پروسیجر کہا تھا وہ کر کے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کا بریک فاسٹ آ گیا۔ وہ اسٹیم موموز، ریڈ چلی ساسیجز، ابلے ہوئے انڈوں، بیکڈ آلو اور بلو بیری بریڈ سا شہد پر مشتمل تھا۔ ایبک کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب فری ہے، حتیٰ کہ چارجز بھی نہیں ہے۔ زبردست! ایبک! وہ فورک کی مدد سے نیوالے کو منہ میں ڈالتے ہوئے اسے پکار رہی تھی جو موموز کی بائٹ لے رہا تھا۔ اپنے نام کی پکار پر نظریں اٹھائیں۔ تمہیں پتہ ہے 10 دنوں بعد ہم لوگ پاکستان چلے جائیں گے، پھر چھٹیوں تک وہیں رہیں گے۔ وہ نیوالے کو چباتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ اسے یہ بات ادا سے معلوم ہوئی تھی اور اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ کیا پڑنا چاہیے تھا؟ جانتا ہوں تم لوگ خوب مزے کرو گے وہاں، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا تھا، مگر الاف کی اگلی بات پر تھم گیا۔ تمہیں یاد کروں گی وہاں، تم اچھے ہو۔ نوالا بڑی مشکل سے حلق سے نیچے اترا تھا۔ کیا تم کرو گے؟ وہ ساکت بیٹھا اسے دیکھتا رہا، دل کی دھڑکن واضح سنائی دے رہی تھی۔ میں؟ اس نے لفظ ادا کیا، پھر رک گیا۔ ہاں تم۔ ایبک؟ الاف نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامنا چاہتی تھی مگر پھر رک گئی۔ بس کلائی سے اس کی شرٹ کو پکڑ کر اس کے کھردرے پن کو محسوس کرتے ہوئے بولی، نہیں جانتی کب سے، مگر تم… اس نے خود کو روکا، آنکھیں اوپر اٹھائیں۔
وہ آخری نوالا تھا جو اسے 5 منٹ بعد لیا تھا۔ اس کے بعد تو ہمت ہی نہیں ہوئی تھی، یا پھر یہ موضوع گفتگو تھا جو اسے روکے ہوئے تھا۔ تم بہت اچھے لگنے لگے ہو مجھے، اتنے زیادہ کہ شاید مجھے تم سے میرا مطلب ہے کہ میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کی شرٹ کو تھامے مسلسل اس پر انگوٹھا پھیر رہی تھی۔ ایک لہجہ کو اس کی شہادت کی انگلی کا ناخن ایبی کی کلائی سے مس ہوا تھا۔ وہ گھبرا گیا، اسے روکنا چاہتا تھا بولنے سے، اس کے شرٹ کو تھامنے سے، اسے اس طرح سے خود کو دیکھنے سے، مگر پتہ نہیں ایسا کیا تھا کہ وہ خود کو بولنے پر آمادہ نہیں کر پا رہا تھا، اسے بولنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بولتی جائے اور وہ اسے سنتا جائے، بس خود بخود ہی تم دل میں آگے۔ پلیز مجھے غلط مت سمجھنا، اس میں میرا قصور نہیں ہے، بٹ آئی لو یو، ڈو یو؟ اور یہ بھی خود ہی ہوا تھا کہ وہ اس بات میں سر ہلا گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ جانتے ہوئے بھی، مگر وہ اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ ڈو یو لو می؟ وہ پوچھ رہی تھی، وہ لڑکی جو بہت عرصے پہلے ہی چپکے سے اس کے دل میں آن بسی تھی۔ وہ چاہے جتنا تردد کرتا، جتنا انکار کرتا، اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا تھا کہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے، اتنا زیادہ کہ بس اب اس کی چاہ اور رہے گی تا حیات تک۔ بولو۔ ہاں، اس سے یکدم کہا، پھر جیسے فیصلہ کر لیا۔ کہنا نہیں چاہتا تھا، آشکار نہیں کرنا چاہتا تھا اپنی فیلنگز کو، مگر یس، آئی لو یو، محبت کرنے لگا ہوں تم سے، شادی کرنا چاہتا ہوں، اور کروں؟ الاف نے یکدم اس کی بات درمیان میں قطع کی۔ شادی؟ اس کی آواز بدلی تھی، انداز بدلا تھا، سما بدلا تھا، اور شاید وہ بھی۔ ایبی کی حیرت اود کر آئی۔ دل نے صدا لگائی، یہ کیا؟ شادی کرنا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ اس کی اونچی اس کی اونچی آواز پر ایبک نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آواز کی پچ اونچی کیوں ہو گئی ہے؟ یہ خوشی ہے یا پھر حیرت سے؟ کہو نا پلیز، سننا ہے مجھے۔ وہ بے چین ہوئی۔ ظاہر ہے محبت کی ہے تو پھر تو شادی بھی، تو پھر وہ تھم گیا، اس کا دل تھم گیا، سانس حلق میں اٹک گیا۔ یہ الاف کو کیا ہوا تھا؟ وہ یوں پاگلوں کی طرح ہاتھ پر ہاتھ مار کر کیوں ہنسنے لگی تھی؟ بلکہ وہ کیوں، آس پاس کے لوگ بھی کیوں ہنسنے لگے تھے؟ اس نے اطراف میں نظر دوڑائی اور دھک سے رہ گیا۔ وہ کوئی انجان لوگ نہیں تھے، بلکہ آدھے سے زیادہ اسکول وہاں اکٹھا تھا۔ اس کی ویڈیوز بن رہی تھیں، اس پر ہنسا جا رہا تھا، مذاق اڑایا جا رہا تھا، اور اسے لائیو دکھایا جا رہا تھا۔ فنکی ویک، پرینک ویک۔ اس نے نمی کی پرت سے سجی آنکھیں واپس الاف کے چہرے پر ڈالی، جو زیادہ ہنسنے کے سبب سرخ ہو چکا تھا۔ مطلب اتنے عرصے سے جو اس کے ساتھ کیا جا رہا تھا، وہ فقط اس لیے کیا جا رہا تھا کہ چھٹیوں کے پہلے ہفتے نشر کیے جانے والا ہٹ پلے بن سکے، سال کا سب سے بڑا پرینک ہو سکے۔ ایبی کی محتاطی کہیں دور جا کر دبک گئی تھی۔ وہ سب نصیحتیں، عنایتیں، دوستی کی آفر، چھپ چھپ کر دیکھنا، دل سے کھیلنا، فقط اس لیے تاکہ فنکی ویک کے بیسٹ پلے کا ایوارڈ وہ جیت سکے، فقط اس لیے۔ شادی، اور وہ بھی تم، وہ بھی مجھ سے؟ دیکھا ہے خود کو کبھی فرصت سے؟ ہاں؟ یہ تک تکلیف، بے بسی، کیا کچھ نہیں تھا ایبے کے چہرے پر۔ اسٹوڈنٹس کی ہوٹنگ، ان کے جملے کان پھاڑ رہے تھے، کیوں وہ تو دل بھی پھاڑ رہے تھے۔ اس ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے اور مجھ سے شادی کرو گے؟ کتنا مضحکہ خیز جملہ ہے یہ! آج کی صدی کا کہ ایبک سلطان الاف غفور سے شادی کرے گا؟ وہ آخر میں ہنس پڑی تھی۔ کاش وہ نہ ہنستی، بلکہ اے کاش وہ یہ جملہ ہی استعمال نہ کرتی جو وہ اس کے لیے استعمال کر چکی تھی۔ کیا ایبک، میں نے تم پر کتنا ٹرائی کیا، میرے ساتھ فکس ہو جاتے، کم از کم ہت تک تو نہ اٹھانی پڑتی۔ ایبک کی اس کی ایک لاسٹ فیلو کہہ کے لگاتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ ایبک کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ بلکہ دیکھو، وہ تو کرچی کرچی ہو گیا، اس کے ٹکڑے ہر جانب بھی تو بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا، بھینچے ہوئے لب اور نم آنکھیں اس پر ڈالی جو اس سال کے پرینک ویک کی ونر تھی، دی الاف غفور۔ پر وہ اسے کہاں دیکھ رہی تھی؟ وہ تو ہنستے ہوئے مسرور سی اپنے دوستوں کے جملے سن رہی تھی، اپنے چینل کی بڑھتی ہوئی ریٹنگ پر آسودہ تھی۔ ایبک نے کچھ نہیں کہا، کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے کرسی کو پیچھے سرکایا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، مگر اپنے پیچھے بہت سا مذاق، دل خراش کہا اور دل کاٹ جملے چھوڑتا ہوا۔ وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ کون جانتا تھا کہ آج کے بعد وہ لوگ کبھی ایبک سلطان کو نہیں دیکھیں گے، کبھی بھی نہیں۔ جان جاتے تو شاید یہ نہ کرتے، کبھی بھی نہ۔